بسم الله الرحمن الرحيم نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اہل ایمان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین دوسرا رکن ہے جو ہر حال میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، بیٹھ کر ادا کرے۔ اگر کوئی بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا، لیٹ کر ادا کرے، معاف نہیں ہے۔ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانی کرتے ہوئے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا، لیکن پڑھنی ضرور ہے، معاف نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل تقوی کا وصف بیان فرمایا ہے۔ قول اللہ جل وعلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے ان حروف کے کوئی معنی بیان کیے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف۔ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ کیوں کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ قول اللہ جل وعلا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، قرآن کی تعبیر کو، تفسیر کو، تشریح کو، قرآن کریم کو ہر طرح سے اللہ جل وعلا نے محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل تقوی ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہے، رب کی خشیت ہے۔ فرمایا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غائب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ امور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے ان پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، اور وہیں اکیلا جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، وہیں ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے جل وعلا۔ اسی طرح ملائکہ کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انبیاء سابقین کو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے انہیں نہیں دیکھا، لیکن قرآن نے بیان کیا ہے، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ رب نے جو کچھ اس کتاب میں بیان فرمایا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ نے جو اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے۔ پیارے بھائیو، نماز قائم کرنے کے تعلق سے پہلا اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر اس بات کا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، ہر قسم کا دین خالص اللہ کے لیے ہو، ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ نیت کے 2 رکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عمل انسان کرنے جا رہا ہے
وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کے قرب کے لیے ہو۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ نیت فرق کرتی ہے عبادات کے درمیان، فرق کرتی ہے عادت اور عبادت کے درمیان۔ آپ مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اب اس کی نماز ظہر گزر چکی ہے، لیٹ ہو گئی ہے، عصر کا وقت بھی نکل گیا، اب اس نے 2 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر کی اور عصر کی۔ اب وہ ترتیب سے ادا کرے گا۔ اب دیکھ لے دونوں نمازوں میں رکعتیں ایک جیسی ہیں، کیفیت پوری ایک جیسی ہے، قرات ایک جیسی ہے، ظہر میں بھی قرات سری ہے، عصر میں بھی سری ہے۔ اب ان دونوں نمازوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اور یہ بات بھی میں بتلا دوں کہ زبان سے نیت کرنا کسی عبادت کی، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ کیسے فرق کرے گا؟ اب میں نے بتلا دیا ہے کہ زبان سے نیت کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی کوئی تعلیم ہے۔ اب وہ دل کے اندر نیت کرے گا، اور نیت کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ دل میں وہ نیت کرے گا کہ اب وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے، ظہر کی ادائیگی کے بعد وہ نیت کرے گا کہ اب وہ عصر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ تو نیت کے یہ 2 رکن ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ کہ عمل کے اندر نیت جو ہے یہ فرق کرتی ہے کہ انسان کون سا عمل کر رہا ہے، تمیز ہے عمل کے درمیان، عادت اور عبادت کے درمیان۔ بات سمجھیں۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ اصول یہ ہے کہ نماز انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ نماز میں کیفیت جو ہے، ادائیگی جو ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز ادا کی، پھر وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر آپ کو سلام کہا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور اسے کہا کہ لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ ادا کر۔ وہ شخص لوٹ جاتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، پھر آتا ہے، آ کر خدمت نبوت میں سلام عرض کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوٹ جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ لوٹ جاتا ہے تیسری مرتبہ، نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوٹ جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز پڑھنی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خود کھڑے ہوئے اور اسے نماز کا طریقہ سکھلایا، نماز کا ادب بتلایا۔ وہ شخص رکوع اور سجود میں جلد بازی سے کام لے رہا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تعلیم دی کہ جب تو قیام کرے تو اس طرح کر، رکوع کرے تو اس طرح کر، رکوع کے بعد کھڑا ہو، سجدہ کرے تو اس طرح کر، پھر سجدے کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں بیٹھ، اپنی کمر کو سیدھا کر لے، پھر دوسرا سجدہ کر۔ یعنی پورا طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو نماز کا سکھلایا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، دیکھ کر آپ سے نماز کا طریقہ سیکھا اور نماز کو ادا کیا۔ اب جب کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کو، زندگی کو نہیں پایا، آپ ہم سے پہلے وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی نماز کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آپ کی نماز کا طریقہ ہمیں احادیث سے ملے گا، کہ اللہ جل وعلا نے
قرآن کریم کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی ہے، قرآن کے حروف محفوظ ہیں، قرآن کے احکام محفوظ ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا حکم تو دے رہا ہے، لیکن نماز ادا کیسے کرنی ہے وہ طریقہ ہی بندے نہیں جانتے، تو کیسے رب ذوالجلال کے حکم پر عمل کر سکیں گے؟ اب اس سے پتہ کیا چلا، جس طرح رب ذوالجلال نے اپنی کتاب کی حرفاً بحرفاً حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح قرآن کی تعبیر، تفسیر، تشریح جو احادیث رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اب ہمیں احادیث سے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، اور احادیث کے اندر طریقہ موجود ہے، صحابہ کرام نے وہ طریقہ امت کو بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ بہت بڑے اجلہ صحابہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے اور بتلاتے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے 10 صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا واللہ میں نے اس طرح اللہ کے پیغمبر کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ احادیث کے اندر موجود ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، احادیث کی کتابیں اپنے گھروں میں لائیں، بخاری لائیں، مسلم لائیں، احادیث کے اندر نماز کا طریقہ موجود ہے۔ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے، کیسے اٹھاتے، کیا کیفیت ہوتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے رسول ہاتھ باندھتے، کہاں ہاتھ رکھتے، اسی طرح کس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام ٹھہر کر قرات کرتے، پھر آپ رکوع کرتے، کس طرح آپ کی کیفیت ہوتی رکوع میں، اسی طرح قیام میں آپ کھڑے ہوتے، کیسے کھڑے ہوتے، اور آپ کی نگاہ حالت قیام میں کہاں ہوتی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب رکوع سے اٹھتے تو کتنی دیر کھڑا رہتے، کیسے کھڑا رہتے، کیا پڑھتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے، کیسے سجدہ کرتے، آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے، آپ علیہ السلام کے پاؤں کس طرح ہوتے، پیچھے کھڑے ہوتے یا بچھا دیتے، پاس میں۔ اسی طرح سجدے میں کیا پڑھتے، سجدے سے اٹھتے، دونوں سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا، کیا اس میں پڑھتے، تشہد میں کس طرح بیٹھتے، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم احادیث کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ اب نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھیے اور نماز کا طریقہ سیکھیے، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کے اوقات ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے قول اور فعل سے اوقات امت کو بتلائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا گیا جو سورج کے طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، شیطان پیشاب کرتا ہے۔ تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بات میرے اسی طرح چوتھی چیز ہے نماز کو اطمینان سے ادا کرنا، نماز کو اطمینان سے ادا کرنا۔ میرے بھائیو، ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نماز میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو 2 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب کیا یہ پڑھتے ہیں؟ اللہ عالم۔ نماز کو اطمینان سے ادا کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں، اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے پھر بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو اطمینان سے آئے، جو نماز اسے مل جائے اسے ادا کر لے، جو رہ جائے اسے لوٹا لے، یعنی اسے پڑھ لے دوبارہ، یعنی 1 رکعت 2 رکعت رہ گئی اسے لوٹا لے، پورا کر لے اپنی نماز کو۔ رخصت موجود ہے لیکن اطمینان سے نماز کے لیے، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ نماز کے لیے آپ آئیں۔ اسی طرح دوستو 5ویں چیز ہے نماز کے اندر خشوع،
نماز کے اندر خشوع، اور یہ نماز کی جان ہے۔ یاد رکھیں نماز کے اندر خشوع کا وہی مقام ہے، وہی شان ہے جو ایک جسم میں روح کا ہے۔ اب آپ روح کو جسم سے نکال دیں تو جسم کی کیا وقت، کیا قیمت رہ جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہے نا۔ یہی چیز ہے نماز کے اندر خشوع کی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سبحان اللہ، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ آج دیکھیں لوگوں پر نماز کیوں گراں گزرتی ہے، وہ اس لیے کہ نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً نماز کا ادا کرنا بہت بڑی بات ہے، مگر یہ جو خشوع برتنے والے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، بڑے خشوع سے وہ نماز ادا کرتے ہیں، بڑی آسانی سے وہ ادا کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز تہجد کے لیے کھڑے تھے، آپ قیام کی حالت میں تھے، میں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، میں نے سوچا اب آپ رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، پھر سورۃ النساء کی تلاوت سے فارغ ہوئے، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ آپ کا قیام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، نماز میں خشوع ایک جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کریں، خشیت طلب کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ آج کل ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی جو شان ہے، جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ میں گرا ہوا ہے، صبح و شام نماز پڑھی پھر گناہ۔ حالانکہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بھی حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہمیں نماز کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو کما حقہ، اس کے جو آداب ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کے مطابق ادا ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تاخیر سے پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنی سخت وعید بتلائی ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اقامت کے لیے حکم دوں، پھر ایک شخص کو نیابتاً اپنے مصلی پر کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے مساجد میں نہیں آتے، ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ مگر علت کیا ہے؟ کیوں آپ اس چیز سے باز رہے؟ اس لیے کہ گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، جن کے اوپر مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اب یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اس پر فرض ہے، یہ اس پر فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم اور آپ کا فعل اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ کے دوران، لڑائی کے دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، ایک حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جس نے نماز ادا کر لی ہے وہ ان کی جگہ پر چلا جائے جو حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کرنے والے آپ کے پیچھے آ جائیں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یعنی میدان جنگ میں بھی جماعت معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، اس کا اہتمام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ جائے گا کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز چھوٹ گئی، آفس میں بیٹھا ہوا ہے، نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی،
میرے بھائیو اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، ورنہ رب ذوالجلال یہ فرما چکا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وائل ہے، خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکی ہیں۔ یہ وہ کون سے نمازی ہیں؟ یہ وہ نمازی ہیں جن کی نمازوں میں اخلاص نہیں، جن کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں، جن کی نمازوں میں اطمینان نہیں، جن کی نمازوں میں خشوع نہیں، جن کی نمازیں وقت پر نہیں ادا ہوتی، جن کی نماز جو ہے وہ جماعت سے رہ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اس گناہ کو ترک کر کے نماز کو کما حق کا ہو ان اصول، ان قواعد کے مطابق ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم رب ذوالجلال کے اس حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ فَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جی اسی طرح میں ان لوگوں کو بھی بتلاتا چلوں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں، فجر پڑھ لی، ظہر چھوڑ دی، ظہر پڑھ لی، عصر چھوڑ دی، مغرب پڑھ دی، عشاء چھوڑ دی۔ ایسے لوگ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید ہے۔ یاد رکھیں، ایک نماز جو انسان پر فرض ہے اس کو جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا یہ کفر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا فی جنات یتسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ اہل جنت جہنمیوں سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی ہے، کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ قالوا، سب جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور علماء حنابلہ کا یہاں تک فتویٰ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے، ایسے شخص کو نہ غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، بلکہ اسے صحرا میں پھینک دیا جائے اور اس پر پتھر ڈال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اس کی بدبو سے اذیت نہ پہنچے۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے، اللہ المستعان۔